الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت ساقی کوثر و عظمت قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا شاہد محمود فاروقی صاحب کا یہ سجایا ہوا گلشن جامعہ صدیق اکبر، جس میں میں اور آپ جمع ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن کی رونقوں کو اور برکتوں کو اور بہاروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے، انہیں کامیابی اور کامرانی کا راستہ دکھانے کے لیے، تمام انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ کائنات کے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل ہو کے اختتام پذیر ہو گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی شخص نبی بن کر اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جتنے نبی بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ معجزات اور نشانیاں عطا فرمائیں، اور وہ معجزات حقیقت میں اس نبی کی نبوت کے دلائل اور علامات ہوا کرتے تھے، جن معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کے عام لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ موجود انسان یہ عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دلائل، کچھ معجزات، کچھ نشانیاں اور کچھ چیزیں ان کے ہاتھ پر ایسی ظاہر فرمائی ہیں کہ جو عام انسان اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور عام انسانوں کے بس سے اور ان کی طاقت سے باہر ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان دلائل کو، ان علامات کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جس طرح پہلے نبیوں کی نبوتیں محدود ہوتی تھی، ان کے معجزات بھی محدود ہوتے تھے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو نبوت عطا فرمائی وہ لامحدود، تو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی لامحدود۔ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک نبی دنیا کے اندر موجود ہوتا تھا، اس کی نبوت کے معجزات بھی موجود ہوتے تھے۔ جب وہ نبی دنیا کا سفر مکمل کر کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا، اس نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا تو اس کے معجزات بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن چونکہ میرے اور آپ کی نبی کا زمانہ محدود نہیں، ان کا علاقہ محدود نہیں،
ان کا مکان محدود نہیں. اللہ کے نبی خود اس دنیا سے چلے گئے لیکن حضور کی نبوت بھی باقی، اس لیے حضور کے معجزات بھی باقی ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پر آپ دنیا کے اندر جائیں، اس وقت دنیا کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ملیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے روئے زمین پر نہیں ملیں گے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے یہودی، ان سے ہماری بات ہو جائے اور کسی موقع پر کوئی بات چیت کا موقع بن جائے اور ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو یہودی کہیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، کس بنیاد اور کس دلیل پر اللہ کا نبی مانتے ہو؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ہم مانتے ہیں. ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لایا جائے. لیکن اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس بنیاد پر اللہ کا نبی مانتے ہو، وہ جواب میں کہیں گے کہ جس بنیاد پر باقی نبیوں کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے، اسی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. کس بنیاد پر باقی نبیوں کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے؟ معجزات کی بنیاد پر باقی انبیاء کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا ہے. انہی معجزات کی بنیاد پر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہوگا، اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کے کچھ معجزات بتائیں. ہمیں جواب میں بتایا جائے گا کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پہ مارا، پتھر چکنا چور ہو گیا، اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. ہمیں بتایا جائے گا ہمارے پیغمبر کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ دریا کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے لاٹھی دریا کے پانی پہ ماری، پانی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خشک راستہ بن گیا. 12 کے 12 قبیلے دریا پار کر کے آگے چلے گئے. اس بنیاد پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہمیں بتایا جائے گا ہمارے پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی یہ لاٹھی، جنہوں نے ہزاروں جادوگروں کے مقابلے میں اپنی وہ لاٹھی جب میدان کے اندر پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اس نے سارے جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. موسیٰ وہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ ید بیضا بھی تھا کہ ہمارا نبی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں لیتا، یوں کر کے باہر نکالتا، وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا تھا، چمکنا شروع ہو جاتا تھا، اس سے روشنی جاری ہو جاتی تھی. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. اس بنیاد پر ہم نبی مانتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم عصا کے معجزے کو بھی مانتے ہیں، ہم دریا والے معجزے کو بھی مانتے ہیں، ہم لاٹھی کا سانپ ماننا بھی مانتے ہیں. ہم اسی طرح اس لاٹھی کا پتھر پہ پڑنا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم ید بیضا کا معجزہ بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا یہودیت اکٹھی ہو جائے، آج اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو؟ ایسی لاٹھی دکھا سکتے ہو کہ جس کو پتھر پہ مارا جائے، پتھر چکنا چور ہو جائے، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے؟ آج ایک لاٹھی ایسی دکھا دو جس کو دریا کی موجوں پہ مارا جائے، اس سے خشک راستے بن جائے. ایک لاٹھی ایسی دکھاؤ جس کو میدان میں پھینکا جائے، اس کا اژدہا بن جائے. ایک ہاتھ اپنے نبی کا ایسا دکھاؤ جس کو بغل میں ڈال کے باہر نکالا جائے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے. وہ سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر کے معجزات، یہ اس وقت تک دنیا کے اندر تھے جب تک نبی دنیا کے اندر موجود تھا. جب نبی دنیا سے گیا، اپنے معجزات بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. تو جو نبی دنیا سے گیا، اپنے معجزات ساتھ لے کے گیا. آج عیسائیوں سے بات کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں. ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نہ مانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن کسی عیسائی سے بات ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کیا ہیں، وہ کہیں گے معجزات ہیں جن کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. بھائی بتاؤ تو صحیح، تمہارے نبی کے معجزات کیا ہیں؟ وہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا، لوگ اس کے پاس آ جاتے کہ اے عیسیٰ، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے
ہمارے اس مردے کو زندہ کر کے دکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، روح اس میں واپس آ جاتی تھی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ہمارا نبی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا، اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ کوئی برس کا مریض ہوتا، کوئی کوڑ کا مریض ہوتا، جس کو اس زمانے کے حکیم اور طبیب لا علاج کہہ دیتے تھے، ہمارا نبی صرف اس پہ ہاتھ پھیرتا تھا، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ضرور مانتے ہیں، اس لیے کہ ان معجزات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج مجھے دکھاؤ، کیا آج تم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو کہ کسی مردے کو کہا جائے قم بِإِذْنِ اللہ، وہ کھڑا ہو جائے؟ کیا تم دکھا سکتے ہو کہ مٹی کا پرندہ بنایا جائے، اس میں پھونک ماری جائے، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے؟ کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کسی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا جائے، اس کو بینائی مل جائے؟ کیا تم یہ معجزات دکھا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود تھے ان کے معجزات بھی موجود تھے، جب اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب وہ نبی بھی زمین پر موجود نہیں، ان کے معجزات بھی زمین پر موجود نہیں ہیں۔ کسی نبی کا کوئی امتی آج معجزات نہیں دکھا سکتا ہے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی صرف ایک علاقے کے نبی نہیں، ایک زمانے کے نبی نہیں، صرف مکہ والوں کے نبی نہیں، صرف مدینہ والوں کے نبی نہیں، صرف اس زمانے کے لوگوں کے نبی نہیں، بلکہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک چلے گی، اسی طرح حضور کے معجزات بھی قیامت تک چلے گے۔ یہودی سوال کرے، عیسائی سوال کرے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے نبی کے معجزات نہیں دکھا سکتے، تم اپنے نبی کے معجزات دکھاؤ۔ میں اب یہ کہوں گا کہ اللہ نے میرے نبی کو بے شمار معجزات عطا کیے، 1 2 4 5 نہیں ہے، 10 20 بھی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے معجزات عطا کیے۔ میرے نبی کا کمال تو یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند 2 ٹکڑے ہو کے پیغمبر کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سامنے کھڑے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے نبوت کے قدموں میں آ گیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ محبوب پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ محبوب پیغمبر نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بادل موجود نہیں تھے، محبوب پیغمبر نے دعا شروع کی، آسمان پہ بادل جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے چہرے پہ پھیرے نہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ 1 دن 2 دن 4 دن پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، وہ صحابی کھڑا ہوا، محبوب اب تو راستے بھی بند ہو چکے ہیں، پانی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گلیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، چھتیں ہماری گر رہی ہیں۔ محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر انگلی کا اشارہ جاتا تھا بادل وہاں سے ہٹتے چلے گئے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ بلکہ خصائص کبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے معجزات کو جب شمار کروانا شروع کیا تو بتایا میرے پیغمبر کا وجود معجزہ، حضور کا جسم معجزہ، آپ کے سر کے بال معجزہ، حضور کی آنکھیں معجزہ، حضور کے رخسار معجزہ، حضور کے لب معجزہ، نبی کے دانت مبارک معجزہ، حضور کے منہ میں آنے والا لعاب معجزہ، پیغمبر کی داڑھی معجزہ، نبی کا سینہ معجزہ، پیغمبر کے ہاتھ معجزہ، پیغمبر کی انگلیاں معجزہ، نبی کے ناخن معجزہ، حتیٰ کہ پیغمبر کا وجود، پیغمبر کے قدم اور آپ کے قدموں کے تلوے، اللہ نے پورا کا پورا وجود معجزہ بنا کے دنیا کو عطا کیا۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ معجزات تو وہ ہے جو پہلی صدی کے لوگوں نے دیکھے تھے، آپ اب کی بات کر رہے ہو، اب حضور کے معجزات کو دکھاؤ۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج بھی ہم غیر مسلموں کو اپنے نبی کے معجزات دکھا سکتے ہیں، شمار کروا سکتے ہیں، گنتی کروا سکتے ہیں، بس دیکھنے کی بات ہے اللہ کے نبی کا معجزہ کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، حضور کے معجزات میں سے جو قیامت تک چلے گا وہ معجزہ یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ نے آخری حج کیا، یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب 9 ذی الحج کے دن عرفات کے میدان میں پہنچے، اب وہاں پر روایات مختلف ہیں، کسی نے کہا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع حضور کے ساتھ تھا، کسی نے کہا 1.5 لاکھ کے قریب مجمع حضور کے ساتھ تھا، کسی نے کہا 2.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا جو صحابہ کا حضور کے ساتھ اس وقت حج کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر عرفات میں موجود تھے، حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا مجمع جو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس مجمع کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام حج کا خطبہ دے رہے ہیں، عرفات کے میدان میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس موقع پر کہا تھا یہ جتنے لوگ جتنی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں، جتنی جگہ کے اندر موجود ہیں، لوگوں یاد رکھو یہ عرفہ ہے، یہ عرفات کا میدان ہے، جب تک حاجی یہاں پر نہیں آئے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، وہاں پر آنا ضروری ہے۔ اب حضور کا زمانہ ہے، 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ حج کے عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اور وہ صحابہ کہتے ہیں سارا کا سارا بھرا ہوا تھا، صحابہ کے سر نظر آ رہے تھے، 1 انچ جگہ خالی نہیں تھی، حضور ان کو خطبہ ارشاد کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں لوگوں نشان لگا لو، حد بندی کر لو، یہ عرفات جو ہے یہ سارا کا سارا عرفہ ہے، یہ میدان عرفات ہے۔ اب حضور کے زمانے میں 1.5 لاکھ لوگوں نے حج کیا، وہ ایک میدان کے اندر موجود تھے۔ آج حضور کے بعد 14 صدیوں کے بعد 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ کا مجمع آ جائے، 30 لاکھ کا مجمع آ جائے، 50 لاکھ کا مجمع آ جائے، وہ عرفات کا میدان بڑا نہیں ہوا، اس میں توسیع نہیں ہوئی، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، وہ سارا کا سارا مجمع اسی میدان کے اندر سما جائے۔ یہ میرے نبی کی نبوت کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے کہ عرفات بڑا نہیں ہوا۔ حرم کی توسیع، مسجد حرام کی توسیع ہوتی ہے، مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہے، لیکن عرفات وہی ہے جو اللہ کے نبی نے جس کی حد متعین کر دی تھی، اور وہ حد اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ لوگ اس میں تھے۔ اب اس کے بعد اس میں زیادتی نہیں ہوئی، کمی ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی، وہ میدان کم ہوا ہے۔ کیسے کم ہوا؟ صدر ضیاء کے زمانے میں وہاں درخت لگائے گئے، جہاں درخت لگ جائے جگہ کم پڑ جاتی ہے، پھر وہاں مسجد بنی، عمارت بنی، جگہ اور کم ہو گئی، لیکن جیسے جیسے قیامت تک لوگ بڑھتے جائیں گے سارے کے سارے آئیں گے اسی میدان میں۔ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ، جگہ اتنی ہے، لوگ زیادہ ہیں، لاکھوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اسی جگہ میں سما جائیں، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ۔ اس سے بھی آگے چلے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حج کیا، دن عرفات میں گزارا، رات مزدلفہ میں گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح ہم نے جمرات پہ کنکریاں مارنی ہیں، یہاں سے کنکریاں اٹھاؤ، صحابہ نے کنکریاں اٹھائیں، یہ حج کے ارکان کا حصہ، آج بھی لوگ اٹھاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اٹھاتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ وہاں کنکریاں پھینکتی نہیں، وہاں ٹرک لے نہیں جاتے، بس وہاں رات کی تاریکی میں کنکریاں اٹھانی ہے۔ یہ سارا کا سارا مجمع اگر باہر جا کے ایک ایک مٹھی بھی مٹی کی اٹھا لے، باہر گڑا پڑ جائے گا، وہاں لاکھوں کا مجمع رات کی تاریکی میں کنکریاں اٹھاتے ہیں، جگہ میں کوئی گڑا نہیں پڑتا، وہ اسی طرح ہموار رہتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھے، کنکریاں یہاں سے اٹھائیں، چلے جمرات کے اوپر، وہاں جا کے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اب جہاں پر کنکریاں ماری جائیں وہاں کو پہاڑ کھڑے ہو جانے چاہیے، بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو جانی چاہیے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکریاں مارنے والے کنکریاں مار کے پیچھے ہٹتے ہیں، وہاں کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی کرینے نہیں لگی ہوئی، کوئی ٹرک نہیں بھرے جا رہے، کنکریاں اٹھائی نہیں جا رہی، چند ایک کی کنکریاں رہ جائے تو رہ جائے، باقی سب کی غیب کی طرف اٹھا لی جاتی ہے۔ وہاں پر یہ کنکریوں کا جمع نہ ہونا یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ جب تک اسلام رہے گا عرفات بھی اتنا رہے گا، مزدلفہ بھی اتنا رہے گا، جمرات بھی اتنے رہیں گے، اور حاجی حج کرتے رہیں گے، انسانیت بڑھتی رہے گی۔ حضور کی نبوت بھی ہمیشہ کے لیے، آپ کی نبوت کے معجزات بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، زمزم پیتے ہیں نا، بڑا متبرک پانی ہے، کائنات کے پانیوں میں سب سے عظیم پانی ہے۔ یہ زمزم کا جو نکلا ہے زمزم، یہ کس پیغمبر کا معجزہ ہے؟
किस नबी का मौजूदा है? बोलिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला, उन्होंने एड़ी मारी, जमजम का कुआं जारी हो गया। लेकिन ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे तहकीक करना, आज जो हम जमजम पी रहे हैं ये वो जमजम नहीं है जो हजरत इस्माइल की एड़ी से निकला। हजरत इस्माइल की एड़ी से निकला, वहां पर कुआं बना, लोग सैराब होने शुरू हो गए। उलमा से तहकीक करना, एक वक्त ऐसा आया लोगों ने हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से उस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया, कंकरियां डाल दी, गलाज़त डाल दी, मिट्टी डाल दी, पत्थर फेंक दिए, कूड़ा करकट डाल के उसका नामो निशान खत्म कर दिया। वो कुआं खत्म, मिलिया मेट, पानी आना बंद हो गया। हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा उस कुएं की खुदाई की, नीचे से पानी आना शुरू हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी निकला, ज़मज़म का बड़ा मुतबर्रक पानी, लेकिन एक वक्त में खत्म हो गया, दोबारा उसको जारी किया गया। अब मेरे नबी की नबूवत का मौजज़ा क्या है? आप हदीस की किताब उठाइए, वाक़या मौजूद है। अल्लाह के महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है, आपको प्यास लगी, सहाबी गया, ज़मज़म के कुएं से उसने पानी लिया, महबूब पैगंबर के पास तशरीफ लाया, महबूब ये आपके लिए ज़मज़म का पानी लेके आया हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने नोश किया, थोड़ा सा अपने मुंह में बचाया, बचाने के बाद वापस उसी प्याले के अंदर अल्लाह के नबी ने कुल्ली की, जाके सहाबी को कहा वापस जाओ, जाके इसे ज़मज़म के कुएं में डाल दो। ये पानी बड़ा मुतबर्रक पानी है, ये सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ मदीना वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, ये क़यामत तक चलने के लिए आया है, मेरे हर उम्मती के लिए है। ये हुजूर का मौजज़ा जो ज़मज़म हुजूर ने कुएं के अंदर दोबारा डलवाया, फिर हुजूर के दुआब की बरकत से, आपके जूठा मुबारक होने की बरकत से वो कुआं ऐसा चला कि भरने वालों ने हजारों साल तक उसको भरा, सदियों तक उसको भरा, क़यामत तक भरते रहेंगे, लेकिन ज़मज़म कभी खत्म नहीं होगा, वो पानी उसी तरह निकलता रहेगा। और हुजूर की नबूवत का मौजज़ा ये है कि जब तक कोई आदमी मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, आकिल और बालिग है, जब तक वो ज़मज़म पी नहीं लेगा उसे मौत नहीं आएगी। जब तक ज़मज़म पिएगा नहीं उसे मौत नहीं आएगी। ये हुजूर की नबूवत का मौजज़ा, याद रखिए इस बात को, बहुत बड़ा मजमा है। आप में से हज पे कितने गए होंगे? चंद देखेंगे जिन्होंने हज किया होगा, बहुत थोड़ी तादाद होगी जिन्होंने उम्रा किया होगा। लेकिन पूरे मजमे से अगर मैं पूछूं कि ज़मज़म किस किस ने पिया है, तो कोई एक हाथ भी खड़ा नहीं होगा कि जिसने ना पिया। सबने पिया है, जिसने नहीं पिया सबने पिया है, हाथ खड़ा करो जिसने पिया। ये हुजूर का दुआ, ये हुजूर का जूठा, क़यामत तक आने वाला एक एक उम्मती मुसलमान जब तक उसके अंदर नहीं जाएगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। ये हुजूर की नबूवत का मौजज़ा। ऐ यहूदियों, है तुम्हारे पास तुम्हारे नबी का मौजज़ा, लेके आओ। ईसाइयों, है तुम्हारे पास तुम्हारे नबी का मौजज़ा, लेके आओ। हमारे पास आओ, हम तुम्हें अराफात दिखाएंगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुज़दलिफ़ा दिखाएंगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें मीना दिखाएंगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें ज़मज़म का कुआं दिखाएंगे। आप कह सकते हो मौलवी साहब आपने मौजज़े तो बड़े बयान किए, लेकिन सारे मक्के के मौजज़े बयान किए, यहाँ हम क्या दिखाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ हुजूर की नबूवत का सबसे बड़ा मौजज़ा, ये कुरान के हुफ़ाज़, ये उलमा, ये कारी, ये सारे के सारे हुजूर की नबूवत के मौजज़े। अल्लाह ने ये जो कुरान मेरे और आपको हुजूर की विसादत से अदा किया, ये हुजूर की नबूवत का सबसे बड़ा मौजज़ा है। क़यामत तक दीन रहेगा, क़यामत तक ये कुरान भी बाकी रहेगा। जितने नबियों के मौजज़ात नबियों के जाने से खत्म, लेकिन हुजूर का इल्म वाला मौजज़ा, कुरान वाला मौजज़ा हमेशा बाकी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये ऐसा मौजज़ा है, मौजज़े की तारीफ ही यही है ना कि जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, जिसकी कोई मिसल ना लाई जा सके, जिसकी कोई बराबरी ना की जा सके, उसको मौजज़ा कहते हैं। कुरान मेरे नबी का मौजज़ा। कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज किया था, भाई कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है कि ये हमने अपने बंदे पर नहीं उतारा, ये मेरे नबी की नबूवत का मौजज़ा नहीं है, तो मक्के वालों लाओ इस जैसा कुरान, खुद नहीं अपने हवारियों को भी जमा करो, ऐसा कुरान बना के दिखाओ। वो आजिज़ आ गए। इतना बड़ा कुरान जो 30 सिपारों पे मुश्तमिल हो, 114 सूरतों पे मुश्तमिल हो, हम कैसे बना सकते हैं? कुरान ने अपने चैलेंज में तखफीफ की। कुरान कहता है पूरा कुरान नहीं बना सकते, 10 सूरतें बना के लेके आओ। 10 सूरतें ना बना सके, फातू भी सूरत मिस्ली, कुरान ने कहा छोटी
بنا کے دکھا دو. اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا. یہ ہے میرے نبی کی نبوت کا معجزہ. جن مدارس میں یہ معجزات تیار ہوتے ہیں یہ قرآن کے حافظ تیار نہیں کر رہے, حقیقت میں یہ حضور کی نبوت کے معجزات تیار کر رہے ہیں, حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار تیار کر رہے ہیں, حضور کی ختم نبوت کے محافظ تیار کر رہے ہیں. یہ حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو میرا حق یہ بنتا ہے, آخری نتیجے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن کو عام نہ سمجھے. اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کا سب سے معزز ترین طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن والا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ ہے, خیر وہ ہے, اچھا وہ ہے, عمدہ اور اعلیٰ اور اشرف وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن والوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا سا ہے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ کا شہر میاں چنو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے. چند دن پہلے میاں چنو کا ایک نوجوان جو انتہائی غریب تھا لیکن اس نے ایک میدان میں محنت کی, کھیل کے میدان میں محنت کرتا رہا, حتیٰ کہ عالمی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر وہ مقابلے کے اندر گیا. اس کی قسمت کا ستارہ چمکا, اس کی محنت رنگ لے کے آئی. لوگوں نے دیکھا اس نے دنیا میں ٹاپ کر لیا. ہر ایک نے کہا اس نے پاکستان کا نام روشن کیا, کسی نے کہا اس نے میاں چنو کا نام روشن کیا, کسی نے کہا اس نے خانیوال کا نام روشن کیا, کسی نے کہا اس نے پنجاب کا نام روشن کر دیا. کہنے والوں نے کہا یہ پورے ملک کا سرمایہ ہے, اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. یہ ایک اکیلا شخص جو میاں چنو کی سرزمین سے اٹھا, چلتے چلتے کہاں پر پہنچا, مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی, گولڈ میڈل حاصل کیا. ابھی پاکستان واپس نہیں آیا, اخبارات میں اشتہارات چھپ گئے, ٹیلی ویژن پر مبارکبادی چل گئی, بڑے بڑے لوگوں نے مبارکبادی دینا شروع کی. یہی نوجوان لاہور ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, لوگ استقبال کرتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, جلوس کی شکل میں اس کے شہر میاں چنو لے کے آتے ہیں. یہاں پر پہنچا, بڑے بڑے سیاسی زعماء, افسران اور بیوروکریٹ پہنچ گئے, انعامات کا اعلان کرنے لگے کہ اس نے تو ہمارا نام روشن کر دیا ہے, ہم اپنی طرف سے انعام دیں گے. میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کہاں پسماندہ علاقے سے اٹھا اور کہاں تک اس نے پہنچا اور پاکستان کا نام روشن کیا. یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے, یہ تصویر کا ایک منظر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے سب نے چند دن پہلے یہ منظر دیکھا, لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوا جب اسی پاکستان کی دھرتی کا ایک ننھا منھا بچہ, سوات کے علاقے کا, منگورا کے ایک غریب مدرسے کا, چٹائی پہ بیٹھنے والا, 12 سے 15 سال اس کی عمر ہوگی, قرآن سینے میں سجایا ہوا ہے, پاکستان سے چلتا ہے, کہاں جاتا ہے, سعودی عرب میں پہنچتا ہے. سعودی عرب میں بھی عام جگہ پر نہیں, مدینہ منورہ میں گیا, اور وہ کہاں پر گیا, 85 ممالک کے حفاظ اور قراء مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. حرم کے ائمہ موجود, پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ بہترین تلاوت کون کرے گا, سب سے اچھا قرآن کون پڑھے گا. آپ کے پاکستان کی سرزمین کا یہ معصوم بچہ محمد حسین اس کا نام, سوات کے علاقے کا رہنے والا, یہ مدینہ کی سرزمین پر ان 85 ممالک کے طلباء کے درمیان ان ججوں کی موجودگی میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا, ایسا انداز تھا, ایسا لب و لہجہ تھا, قرآن کی آواز تھی, پڑھنے والا پاکستان کا معصوم بچہ تھا. جج بھی حیران رہ گئے. شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی جو اس وقت وہاں پر موجود تھے, وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں, اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں کہ اس نے تو قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا, اور اس کو اعزازی انعام دیا جاتا ہے. لیکن یہی بچہ جب پاکستان واپس آتا ہے, کوئی استقبال نہیں ہے, کوئی صدا نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کوئی گلے میں ہار نہیں ہے, کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور نہیں کی جا رہی. ایئرپورٹ سے یہ بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے تو ایک رکشے پہ سوار ہو کے جاتا ہے. یہ قرآن والوں کے ساتھ ہمارا, ہم نے کیا قدر کی ہے. دو رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے. میرے دوستو, ہماری کامیابی یہی ہے کہ قرآن والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں.
یہ ہمارے دین کے محافظ، ہماری شریعت کے محافظ، ہماری دینداری کے محافظ، ہمارے ایمان، عقائد، عبادات، معاملات کے محافظ اگر ہیں تو یہ قرآن والے ہیں۔ آپ کے یہ علاقے کا عظیم مدرسہ جو دیہات کے اندر قائم ہے، اللہ نے کیسی رونقیں عطا فرمائی ہیں۔ مولانا شاہد صاحب، مفتی طاہر صاحب، ان حضرات کی محنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، یہ اس مدرسے کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ آپ اطمینان کا اظہار کریں اور وعدہ کریں کہ جن لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں اپنے بچوں کو ضرور مدرسے میں داخل کروائیں گے، بچیوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، اور بڑی عمر کے لوگ ان حضرات کے معاون بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔